غالب کا ایک شعر ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب اردو شاعری کا بڑا نام ہے۔ ان کے کلام میں جدت، ندرت، شوخی، فلسفہ اور ظرافت کا امتزاج ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات سے متعلق ان کا بہت گہرا اور عمیق مطالعہ ہے۔ اس شعر میں غالب نے بتایا کہ دنیا میں ہر کام آسان نہیں ہے۔ کسی بھی کام کو آسان کرنے کے لیے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان مشکل پسند ہوتا ہے تو آسانیاں اس کا قدم چومتی ہیں۔ تبھی تو دوسرے اپنے شعر میں کہا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، کہ جو بندہ مشکلات کا عادی ہو جاتا ہے، مشکل کا حل نکالنا جانتا ہے، تو مشکل خود بخود اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں غالب نے واضح کیا ہے کہ ہر کام مشکل ہے، ہمیں اسے آسان کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر کام کو آسان بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں غالب نے بہت بڑی حقیقت بتائی ہے، اور ایسی حقیقت جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی انسان ہو، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، احسن تقویم ہے، ہر انسان آدم کی اولاد ہے، اور اس مناسبت سے وہ آدمی ہے، لیکن انسان ہونے کے لیے انسانی صفات ہونا بہت ضروری ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنا دے۔ حالی نے غالب کے اس شعر کی تشریح یادگار غالب میں کچھ اس طرح کی ہے کہ بادی النظر یہ ایک معمولی بات ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل اچھوتا خیال ہے۔ اب جو حالی نے کہا ہے کہ یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر حالی نے کیا کہا ہے کہ یہ اچھوتا خیال ہے، یہ اچھوتا خیال نہیں، اچھوتی حقیقت ہے۔ جو ابھی غالب شعر میں بیان کر رہے ہیں نا، وہ خیال نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اور قرآنی حقیقت ہے۔ ذرا حالی کی تشریح سنیں، پھر میں حالی کی تشریح پر بحث کروں گی۔ بادی النظر میں یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل اچھوتا خیال ہے۔ دعویٰ یہ کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، اور دلیل جو دی ہے، دلیل یہ کہ آدمی جو عین انسان ہے، اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ یہ منطقی استدلال نہیں ہے بلکہ شاعرانہ استدلال ہے، لیکن میں یہاں حالی سے اتفاق نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی عین انسان نہیں ہے، یہ حالی نے کہا ہے کہ عین انسان ہے، ہر آدمی انسان نہیں ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور یہ محنت سب لوگ نہیں کرتے۔ اگلی بات جو حالی نے کی ہے کہ منطقی استدلال نہیں ہے بلکہ شاعرانہ استدلال ہے، یہ منطقی استدلال ہے، یہ دلیل قرآن کے مطابق ہے، ورنہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو شر الدواب کہا ہے کہ بدترین جانور ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سر بھی ہے، کان بھی ہے، انسانوں کی طرح اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر بدترین جانور کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، ہر آدمی نظر رکھ کر بھی صاحب بصیرت نہیں ہوتا، اس کے پاس دل کی آنکھ نہیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی شاعرانہ استدلال نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی کبھی بھی اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف ہے جو احسن ہے، وہ انسان ہے، اور انسان بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تبھی تو میر تقی میر نے کہا تھا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو انسان بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ہر انسان جو ہوتا ہے وہ، اور ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، جبکہ انسان آدمی ہوتا ہے، انسان آدمی ہوتا ہے، مگر ہر آدمی انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے غالب نے اس میں جو حقیقت بیان کی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، وہ انسانی نفسیات کے مطابق ہے، کہ جب تک آدمی کے اندر انسانی خصوصیات نہیں ہوں گی وہ کبھی بھی انسانیت کے درجے پر فائز نہیں ہوگا۔ انسان کہلانے کے لیے انسان کے اندر انسانیت ہونا ضروری ہے۔ شکریہ۔